ضروری نہیں کہ آپ اپنی جلد کی حفاظت کے لیے مہنگے اور شدید حفاظتی اقدامات اختیار کریں۔ چند آسان، سادہ اور بنیادی باتوں کا خیال رکھ کر آپ اپنی جلد کی صحت اور خوبصورتی برقرار رکھ سکتے ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر عبد المعیز۔ جلد کی حفاظت کرنے سے جلد میں بدنمائی پیدا ہونے اور قبل از وقت بڑھاپے کے آثار نمودار ہونے سے بچا جا سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں جلد کی حفاظت کے لیے 5 اہم، آسان اور یقینی کارآمد اصول بیان کیے جا رہے ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی جلد کو شدید دھوپ سے بچائیں۔ سورج کی روشنی سے جہاں ہمیں وٹامن ڈی اور دیگر کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں، وہاں جلد کو براہ راست دھوپ میں زیادہ دیر تک اور اکثر کھلا رکھنا جلد پر جھریوں، دانوں اور کئی دیگر امراض کے ساتھ جلد کے کینسر کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ دھوپ میں پائی جانے والی الٹرا وائلٹ شعاعیں بالخصوص جلد کے لیے نقصان دہ ہیں۔ دھوپ کے مضر اثرات سے بچنے کے لیے کوشش کریں کہ صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک براہ راست دھوپ میں رہنے کی بجائے سائے میں رہیں۔ اگر دھوپ میں نکلنا ضروری ہو تو چھتری وغیرہ کا استعمال کریں۔ پوری ٹانگوں اور پورے بازو والا لباس پہنیں۔ شدید صورتوں میں کوئی ایسی سن کریم بھی استعمال کی جا سکتی ہے جس کا SPF یعنی سن پروٹیکشن فیکٹر کم از کم 15 ہو۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ اپنی جلد کے ساتھ نرم رویہ اختیار کریں۔ روزانہ کی صفائی، دھلائی اور شیونگ جلد پر اپنے اثرات رکھتی ہے۔ جلد کو ان ضروری مراحل سے گزارنے کے لیے چند اہم باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ زیادہ گرم پانی سے نہانے اور زیادہ دیر تک نہانے سے جلد کے اندر موجود مفید آئل باہر نکل آتے ہیں، جس سے جلد میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ نہانے کے وقت کو کم سے کم رکھیں اور زیادہ گرم کی بجائے کم گرم پانی سے نہائیں۔ اصول صحت کے مطابق نہانے کا دورانیہ 5 سے 10 منٹ کے درمیان رہنا چاہیے۔ اسٹرانگ صابن بھی جلد سے آئل نکال کر خشکی پیدا کرتے ہیں۔ نہانے دھونے کے لیے صابن کی بجائے مائلڈ کریم یا جیل کا استعمال زیادہ بہتر ہے۔ آئل بیسڈ کی بجائے واٹر بیسڈ کریمز، لوشنز اور کاسمیٹکس استعمال کریں۔ ضروری شیونگ کے لیے شیونگ کریم یا جیل استعمال کریں اور بالوں کے رخ پر شیو کریں۔ مخالف رخ پر ہرگز شیو نہ کریں۔ تاہم الیکٹرک شیورز اور ٹریمرز کا استعمال خشک جلد پر بھی احتیاط اور نرمی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ نہانے یا دھونے کے بعد جلد کو نرم تولیے سے خشک کریں اور تولیے کو جلد پر رگڑنے کی بجائے صرف ہلکے سے تھپ تھپا کر استعمال کریں اور جلد کو مکمل خشک نہ کریں بلکہ جلد پر ہلکی سی نمی باقی رہنے دیں۔ اگر آپ کی جلد پر خشکی زیادہ ہو تو کوئی مناسب اسکن موئسچرائزر کریم یا لوشن استعمال کریں۔ یاد رکھیں کہ موئسچرائزر کو نہانے کے بعد ہلکی نم جلد پر لگانا زیادہ فائدہ مند ہے۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ صحت مند غذا کھائیں۔ اچھی غذا جسم کی ضرورت اور ساخت دونوں پر اچھے اثرات مرتب کرتی ہے۔ پھل، سبزیاں، ثابت دانے سے تیار کی گئی غذا اور بغیر چربی والے پروٹین کھائیں۔ تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ فش آئل والی غذا کو زیادہ استعمال کرنا، جبکہ چربی والی غذا، فاسٹ فوڈ اور بازاری پروسیسڈ فوڈ سے پرہیز کرنا جلد کو زیادہ مدت تک جوان اور صحت مند رکھنے کا باعث ہو سکتا ہے۔ زیادہ پانی پینا جلد کو تر رکھتا ہے اور جلد میں نکھار پیدا کرتا ہے۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ تمباکو نوشی سے دور رہیں۔ تمباکو نوشی بہت سے دیگر امراض پیدا کرنے کے علاوہ جلد پر جھریاں پیدا کرنے، جلد کی رنگت خراب کرنے اور جلد کے ایک کینسر، سکویمس سیل کارسینوما کا امکان بڑھانے کا باعث بھی ہے۔ اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں تو جلد از جلد سگریٹ نوشی ترک کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رہے کہ اگر آپ خود سگریٹ نہیں پیتے مگر سگریٹ پینے والوں کے قریب رہتے ہیں تو سگریٹ آلود فضا میں سانس لینا، جسے پیسو اسموکنگ کہتے ہیں، آپ کو تمباکو نوشی سے ہونے والے کچھ نقصانات سے دوچار کر سکتا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ ایک سگریٹ نوش کی سانس میں سگریٹ پینے کے کافی دیر بعد تک مضر اجزاء خارج ہوتے رہتے ہیں۔ پانچواں اصول یہ ہے کہ خود کو ذہنی دباؤ سے بچائے رکھیں۔ ذہنی دباؤ جلد کو زیادہ حساس بنا دیتا ہے
اور اکثر جلد پر کیل مہاسے نکلنے اور جلد کے دیگر امراض کا باعث بن جاتا ہے۔ اس لیے ایسے اقدامات اختیار کرنا جو ذہنی سکون پیدا کریں صرف ایک صحت مند ذہن کے لیے ہی نہیں بلکہ صحت مند جلد کے لیے بھی اہم ہے۔ اپنی نیند اور آرام کا خیال رکھیں اور نیند کا وقت مناسب دورانیہ سے کم نہ کریں۔ رات جلدی سونے اور صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیں۔ روزانہ کی محنت اور مشقت کی ایک حد قائم کریں۔ خود کو حرص اور حسد سے بچائیں، قناعت اختیار کریں اور اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ ایسے جائز تفریحی کاموں کے لیے وقت نکالیں جن میں آپ کو خوشی ہوتی ہو۔ روزانہ کچھ نہ کچھ ورزش ضرور کریں، اور یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ اور حقیقی سکون اللہ کی یاد اور ذکر و عبادات میں ہی ملتا ہے۔ دوسروں کے کام آنا اور صدقہ بھی انتہائی سکون کا باعث ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسی سے مسکرا کر ملنا بھی ایک صدقہ ہے۔ اللہ پاک آپ کو خوبصورتی اور خوبصیرتی دونوں سے مالا مال کرے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔